السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز 7ویں پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ چھٹے پارے کی آخری آیت میں بتایا گیا تھا کہ جو حقیقی نصارہ ہیں وہ اپنے دلوں میں مسلمانوں کے لیے کچھ نرمی رکھتے ہیں۔ اب 7ویں پارے کے سٹارٹ میں بھی بعض نصارہ کا ذکر ہے۔ بعض نصارہ ایسے ہیں جو قرآن سن کر اپنے آنسوؤں پر قابو نہیں رکھ پاتے، بے اختیار ان کی آنکھیں چھلکنے لگتی ہیں۔ آیت نمبر 83 سے 85 تک ان آیات کا ذکر ہے۔ یہ آیت حبشہ کے ان نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی جن کے ملک میں مسلمان ہجرت کر کے گئے تھے۔ انہوں نے جب مسلمانوں کی زبان سے قرآن سنا تو روتے روتے ان کی ہچکیاں بند گئیں، ان کی داڑیاں آنسوؤں کی رم جھم سے تر ہو گئیں۔ اصل میں اللہ کے کلام میں تاثیر ہی ایسی ہے کہ اگر ایسے دل سے سنیں جو بغض اور نفرت سے خالی اور خوف و خشیت سے بھرا ہوا ہو تو جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو چھلک ہی پڑتے ہیں۔ حقیقی نصارہ کے اللہ کے کلام سے متاثر ہونے اور رونے دھونے کا حال بتانے کے بعد اب آگے شرعی مسائل ذکر کیے گئے ہیں۔ تو یہاں جو مسائل اور احکام ذکر کیے گئے ہیں ان میں نمبر 1 ہے حلال و حرام کا اختیار۔ کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دینے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، اس لیے مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ جن پاکیزہ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے تم نہ تو انہیں حرام سمجھو اور نہ ہی اس کے استعمال سے احتراز کرو۔ پھر دیکھیں کہ نمبر 2 لغو قسم۔ لغو قسم پر کوئی دنیاوی پکڑ نہیں ہے۔ آیت نمبر 89 ہے۔ لغو قسم یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں اپنے خیال کے مطابق سچی قسم کھائے، حالانکہ وہ کام اس کے گمان کے خلاف تھا، یعنی اس کے خیال میں وہ کام بالکل سچی اس نے قسم کھائی تھی حالانکہ وہ ویسا کام نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ البتہ ایسی قسموں پر کفارے کی صورت میں پکڑ ہوگی جو مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں کھائی جائیں پھر انہیں پورا نہ کیا جائے۔ نمبر 3 شیطانی عمل۔ شراب، جوا، بت اور پانس سے قطعی حرام اور شیطانی عمل ہیں۔ ان کے ذریعے شیطان مومنوں کے دلوں میں بغض اور عداوت کے بیج بوتا ہے، انہیں اللہ تعالیٰ کی ذکر اور نماز سے روک دیتا ہے۔ آیت نمبر 90 to 92۔ پھر نمبر 4 احرام کی حالت میں شکار۔ احرام کی حالت میں خشکی کا شکار جائز نہیں ہے، البتہ سمندر اور دریا میں رہنے والے جانوروں کا شکار حالت احرام میں بھی جائز ہے۔ آیت نمبر 94 سے 96۔ پوائنٹ نمبر 5 بیت الحرام شہر حرام۔ احرام کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے بیت الحرام یعنی کعبہ اور شہر حرام کا بھی ذکر کیا ہے۔ یہ کعبہ کی خاصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کے گرد و پیش کے علاقے کو حرام قرار دیا کہ یہاں پر کوئی بھی جو ہے قتل و قتال حرام ہے۔ پوائنٹ نمبر 6 مشرکین کے حرام کردہ جانور۔ زمانے جاہلیت میں مشرکین نے بہت سارے جانور جو ہیں وہ حرام قرار دے رکھے تھے اور ان کے لیے مخصوص نام بھی تجویز کر رکھے تھے، اپنی طرف سے انہیں حرام قرار دیا، مثال کے طور پر سائبہ، بحیرہ، وسیلہ اور حام۔ تو آیت نمبر 103 میں واضح طور پر بتا دیا گیا کہ یہ مشرکین کا جھوٹ اور افتراء ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی بھی جانور کو حرام قرار نہیں دیا۔ پوائنٹ نمبر 7 وصیت اور گواہ۔ جب کسی انسان کو موت کی آہٹ محسوس ہونے لگے تو اسے چاہیے کہ وہ قابل وصیت کاموں کے بارے میں وصیت کر جائے۔ اس وصیت پر 2 قابل اعتماد شخصوں کو گواہ بنا لیا جائے تاکہ کل اگر اختلاف ہو جائے تو ان کی گواہی کی روشنی میں فیصلہ کیا جا سکے۔ آیت نمبر 106 سے لے کر 107 تک اس کا ذکر ہے۔ پوائنٹ نمبر 8 ہے قیامت کے دن کا منظر۔ حلال و حرام کے ان مسائل کے بعد قیامت کے دن کی منظر کشی کی گئی ہے، جب تمام رسولوں کو جمع کر کے ان سے سوال کیا جائے گا کہ جب تم نے میرا پیغام میرے بندوں تک پہنچایا تو تمہیں کیا جواب دیا گیا۔ تو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ سوال و جواب کے مناظرے میں حضرت مسیح علیہ السلام کا خاص طور پر ڈیٹیلڈ تذکرہ کیا گیا ہے، جس میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سیدنا مسیح علیہ السلام کو اپنے احسانات یاد دلائے گا۔ اور پھر ان احسانات میں مائدہ والا قصہ بھی ہے کہ جب حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی تھی کہ آپ اللہ سے درخواست کریں کہ وہ ہمارے لیے آسمان سے مائدہ یعنی دسترخوان نازل فرمائیں، ایسا دسترخوان جس میں کھانے پینے کی مختلف آسمانی نعمتیں سجی ہوئی ہوں۔ اسی قصے کے حوالے سے سورت کا نام مائدہ رکھا گیا ہے۔ اپنے چند احسانات گنوانے کے بعد اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے علاوہ معبود ٹھہراؤ؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بارگاہ جلال میں عرض کریں گے، تو پاک ہے، میرے لیے یہ مناسب نہیں تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے حق ہی نہیں تھا۔
پھر عرض کریں گے کہ میں نے تو انہیں ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا تھا مگر انہوں نے میرے حکم کی نافرمانی کی ہے، تو آپ کو اختیار ہے، چاہیں تو انہیں سزا دے دیں، چاہے تو معاف کر دیں۔ آیت نمبر 116 سے لے کر 117 تک اس کا ذکر ہے۔ اب یہاں پر سورہ مائدہ کا اختتام ہوتا ہے، آگے سورہ انعام ہماری شروع ہو رہی ہے۔ سورہ مائدہ کے بعد 7ویں پارے کے دوسرے پاؤ سے سورہ انعام کا آغاز ہوتا ہے۔ اس صورت میں 165 آیات اور 20 رکوع ہیں، مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں میں عام طور پر 3 بنیادی عقائد سے بحث کی جاتی ہے، یعنی توحید، رسالت اور آخرت۔ چونکہ اس میں چوپایوں کا ذکر آیا ہے، اسی لیے اس صورت کو سورہ انعام کہتے ہیں۔ آیت نمبر 136، 138 اور 139، 142 ان آیات میں چوپایوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس صورت کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں مشرکین کے غلط عقائد کا جواب دینے کے لیے 2 طریقے اختیار کیے گئے ہیں، ایک تقریر کا طریقہ اور ایک تلقین کا طریقہ، ٹھیک ہے؟ تو جو تقریر کا طریقہ ہے، 2 اسلوب اختیار کیے گئے ہیں۔ اسلوب تقریر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور قدرت اور عظمت کے دلائل کو ایسے واضح اصولوں کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے کہ ان کا انکار ایسا انسان کر ہی نہیں سکتا جسے اللہ تعالیٰ نے ٹھیک عقل سے نوازا ہو۔ تو آپ اس صورت کا مطالعہ فرمائیں تو آپ کو وقفے سے ایسی آیات ملیں گی جن میں زمین و آسمان میں اللہ کے موجود ہونے، بندوں پر اس کے غلبے اور ظاہر و باطن کا عالم ہونے کا یوں ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظاہر و باطن کو جاننے والا ہے۔ گویا ان دعووں کو مشرکین بھی تسلیم کرتے ہیں، اور یہ دعوے ایسے نہیں ہیں کہ ان کے ثبوت کے دلائل دیے جائیں۔ تو اب آگے کچھ آیات ہیں، ان میں اس اسلوب کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ آیت نمبر 1، آسمان اور زمین میں وہی ایک اللہ ہے، تمہاری پوشیدہ اور ظاہری باتیں سب جانتا ہے، تم جو عمل کرتے ہو سب سے واقف ہے۔ آیت نمبر 2 ہے، اور وہی تو ہے جو رات کو نیند کی حالت میں تمہاری روح قبض کر لیتا ہے اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس کی خبر رکھتا ہے۔ آیت نمبر 3، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر نگہبان مقرر کیے رکھتا ہے۔ تو یہ تقریر کا اسلوب اختیار کیا گیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ یقین کا اسلوب یعنی تلقین کا اسلوب اختیار کیا گیا ہے، اور اس کا حاصل یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول امی کو ایسے دلائل سکھاتا ہے کہ جن کا انکار کرنے والوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، وہ شرمندگی پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور یہ اسلوب عام طور پر سوال جواب کی شکل میں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آیت نمبر 12 میں ہے کہ پہلا سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سوال کیجئے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے یہ کس کا ہے؟ ظاہر ہے کہ دل سے تو مشرکین بھی مانتے تھے کہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے، زبان سے اعتراف کرنے میں انہیں حجاب ہوتا تھا، اسی لیے فرمایا گیا کہ آپ خود ہی جواب دے دیجئے کہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ دوسرا سوال آیت نمبر 19 میں ہے کہ ان سے پوچھو کہ سب سے بڑھ کر کس کی شہادت ہے؟ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی میرے درمیان اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔ آیت نمبر 19۔ تو یہ دونوں اسلوب سورہ انعام میں پہلو بہ پہلو چلتے ہیں۔ اب اس صورت کی ابتدا توحید اور رسالت، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، عظمت اور توحید سے ہوتی ہے۔ توحید کے ساتھ رسالت کا ذکر بھی ضروری ہے۔ اب توحید اور رسالت کا ذکر کرنے کے بعد موت کے بعد اٹھائے جانے کا اور جزا دینے کا ذکر ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ تمہیں اللہ قیامت کے دن ضرور جمع کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ آیت نمبر 16۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ کہ شرک میں ڈوبی ہوئی دنیا میں روشن مینار، کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ حضرت خلیل علیہ السلام شرک میں ڈوبی ہوئی دنیا میں روشن مینار تھے۔ انہوں نے جب سورج، چاند، ستاروں، ہاتھوں سے بنائے گئے بتوں کو معبود تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور رب واحد کی کبریائی پر ایمان کا اعلان کیا، تو انہیں سب سے پہلے اپنے والد ہی کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، مگر انہوں نے اس مخالفت کی کوئی پرواہ نہیں کی اور دعوت توحید کا سلسلہ جاری رکھا۔ آیت نمبر 74 سے لے کر 81 تک اس کا ذکر ہے۔ پھر 18 انبیاء کا ذکر ہے، یہی دعوت دوسرے انبیاء نے بھی اپنے اپنے زمانے میں دی۔ سورہ انعام میں ان انبیاء میں سے 18 کے نام ذکر کیے گئے ہیں۔ آیت نمبر 84 سے لے کر 87 تک۔ وحی اور نبوت کے بعد دوبارہ ایسے دلائل ذکر کیے گئے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وجود، اس کے علم، قدرت، حکمت کے کمال کو واضح کرتے ہیں۔ اور پھر کافر اور مومن کی نظر میں ایمان کا فرق بتایا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ صاحب طلب جو ہوتا ہے، جس کو سچی طلب ہوتی ہے، وہ معجزہ نہیں مانگتا، وہ جدھر نظر اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ کے وجود، قدرت کی نشانیاں اس کو دکھائی دیتی ہیں۔ اس کائنات پر کافر بھی نظر ڈالتا ہے اور مومن بھی نظر ڈالتا ہے، لیکن نظر ڈالنے کا طریقہ دونوں کا الگ الگ ہے۔ کافر دیکھتا ہے تو اسے پوری کائنات اسباب کے اندر جکڑی ہوئی نظر آتی ہے، جب ایک مسلمان دیکھتا ہے تو اسے ہر چیز اور ہر مرحلے میں قدرت کی کار فرمائی نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پر جب وہ پھل کو دیکھتا ہے کہ رنگ اور خوشبو، چھوٹا اور بڑا، کھٹا اور میٹھا ہونے کے اعتبار سے کیسے
ایک حال سے دوسرے حال کی طرف وہ منتقل ہوتا ہے۔ ابتدا میں کوئی کڑوا اور نمکین ہوتا ہے اور کوئی کھٹا یا پھیکا، لیکن جو وہ پکتا جاتا ہے اس میں مٹھاس اور لذت آتی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کافر کا نقطۂ نظر ہوتا ہے۔ جب ایک مومن اپنی ایمان کی نظر سے دیکھتا ہے اور غور کرتا ہے تو وہ بے ساختہ یہ پکار اٹھتا ہے سبحان اللہ۔ تو اس لیے یہاں زمین سے اگنے والی مختلف چیزوں پھلوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا، یہ چیزیں جب پھلتی ہیں تو ان کے پھلوں پر، اور جب پکتی ہیں تو ان کے پکنے پر نظر کرو۔ کیا خوبصورت آیت ہے، اور ان میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں اللہ کی قدرت کی بہت ساری نشانیاں موجود ہیں۔ آیت نمبر 99۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت انداز سے اپنی قدرت کو واضح کیا ہے۔ مومن جو ہے اس کی ایمانی زندگی ہوتی ہے اور وہ ہر لمحہ، ہر وقت اور ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی کو دیکھتا ہے، اور پھر بے ساختہ واقعی وہ پکار اٹھتا ہے سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اپنی محبت اور اپنی معرفت عطا فرمائے۔ تو یہاں پر ہمارا 7واں پارہ اینڈ ہوا، آگے انشاءاللہ عزیز 8واں پارہ سٹارٹ کریں گے کل۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔